پریوں نے بادشاہ اور ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ شہزادی زندہ رہے گی، مگر اس کا نام شہزادی ماہ رکھنا ہوگا۔ ہم ایک ماہ بعد آئیں گے اور آپ کو آنے والے حالات سے آگاہ کریں گے۔ پریوں کے جانے کے بعد بادشاہ نے دربار کے نجومی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ شہزادی کے مستقبل کے بارے میں پتہ چلائے۔ نجومی چند دن کی اجازت لے کر چلا گیا۔ اس نے اپنی گنبد نما تجربہ گاہ میں بیٹھ کر شہزادی ماہ کی زندگی کے بارے میں حساب لگانا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ بعد نجومی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، شہزادی ماہ تو بڑی خوش قسمت ہے۔ اگرچہ جادوگرنی کے کہنے کے مطابق 16 سال کی عمر میں وہ زہریلی سوئی چبھنے سے بے ہوش ہوگی مگر اسے نئی زندگی دینے والا ایک بہت بڑے ملک کا شہزادہ ہوگا۔ اسی سے شہزادی ماہ کی شادی ہوگی، مگر افسوس میں زیادہ تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ شہزادہ کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تجربہ گاہ پر جادوگرنی جادو کے زور سے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے۔ اب میری دوربینی کام نہیں کر رہی جن سے میں ستاروں کی گردش کا پتہ چلاتا ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک ماہ بعد پریاں بادشاہ کے محل میں دوبارہ پہنچی۔ انہوں نے ملکہ اور بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی ماہ کو ہوش میں لانے والا شہزادہ مغرب کے کسی ملک سے آئے گا، اس کا نام شاہزیب ہوگا۔ ہم نے اس کا پتہ چلا لیا ہے۔ آپ کو شہزادی کے لیے اب فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پریاں واپس چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی جوان ہوتی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ یہ بھی بھول گئے کہ شہزادی کے لیے منحوس سال قریب آتا جا رہا ہے۔ ایک دن شہزادی ماہ باغ میں گئی۔ اس نے مالن کو ہار بناتے دیکھا تو اس نے مالن سے کہا، لاؤ سوئی ہمیں دکھاؤ، ہم بھی ہار پہنیں گے۔ بھلا مالن شہزادی کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے سوئی اور پھولوں کی ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ابھی دوسرا پھول دھاگے میں پرویا تھا کہ اچانک سوئی اس کی انگلی میں چبھی اور وہ ہائے اللہ! میں مر گئی کہتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام مصروفیات ترک کر دی گئیں۔ چند لمحوں میں خوشی کی جگہ افسردگی اور افسوس نے لے لی۔ ملکہ اور بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی کو اس کی خواب گاہ میں لٹایا اور ماتمی لباس پہن لیا۔ شہزادی ماہ کو بے ہوش ہوئے 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ تینوں پریاں محل میں پہنچیں اور انہوں نے ملکہ کو بتایا، ہم نے شہزادہ شاہزیب کی تلاش کر لیا ہے۔ آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم نے اسے پیلا گلاب لانے کو کہا ہے۔ پیلے گلاب کا دنیا میں ایک ہی پودا ہے اور وہ پودا ہماری نانی کے باغ میں ہے۔ ہم اسے پیلا گلاب دے کر شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اس سے مدد مانگیں گے۔ ہمیں امید ہے وہ اس شرط پر پیلا گلاب لینا قبول کرے گا۔ پریوں نے دیکھا بادشاہ اور ملکہ ان کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ محل کے تمام لوگوں کو اتنے عرصے کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے جب تک شہزادہ شاہزیب شہزادی کو مدد کو نہ پہنچے۔ انہیں خطرہ تھا کہیں ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے غم میں پاگل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے جادو کے زور سے محل کے سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیا۔ اگر کوئی غلام صفائی کر رہا تھا تو وہ وہیں ہی بے ہوش ہو گیا۔ کوئی پانی بھر رہا تھا تو پانی بھرتا رہ گیا۔ بادشاہ قلم منہ میں لیے خاموش ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے کے بھرے رہ گئے۔ مصر کا شہزادہ شاہزیب ایک رات اپنے محل کی چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ اس نے فوراً نیام میں سے تلوار نکالی اور چلایا، کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہمارے خواب گاہ میں چلا آیا ہے؟ اچانک خواب گاہ کی شمع خود بخود جل اٹھی۔ اس نے دیکھا اس کے سرہانے ایک خوبصورت پری کھڑی ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا
اس نے پوچھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو تم نیلم پری ہو؟ تم نے مجھے پیلا گلاب لا کر دیا تھا جس کی پھٹکریاں کھا کر میرے والد صحت مند ہو گئے تھے۔ شہزادے کی یہ بات سن کر پری بولی، ہاں شہزادے، میں نیلم پری ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پیلا گلاب لا دوں گی تو تم میرا ایک کام کرو گی۔ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ پری کی یہ بات سن کر شہزادہ بولا، نیک دل پری شہزادہ کبھی اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہارا ہر کام کروں گا۔ تم ایک مرتبہ کام کہہ کر تو دیکھو۔ پری نے شہزادے شاہزیب سے کہا، میرا کام نہایت معمولی ہے اور تھوڑی جرأت کی ضرورت ہے۔ شہزادے نے پری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ پری کہنے لگی، پیارے شہزادے، تمہارے ملک کے شمال مغرب میں ایک بہت بڑے جنگل ہے۔ اس جنگل کی سب سے پرانے درخت کی خواہ میں ایک خفیہ راستہ ہے جو آبی جادوگرنی میں جا کر کھلتا ہے۔ یہاں کی ظالم جادوگرنی نے ایک خوبصورت شہزادی کو 3 دن سے بے ہوش کر رکھا ہے۔ اگر وہ 10 دن تک ہوش میں نہ آئی تو مر جائے گی۔ اگر کسی طرح آبی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا جائے تو شہزادی دوبارہ ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ تم ایک بہادر اور نیک دل شہزادے ہو، اس لیے میں نے سوچا شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے کیوں نہ تمہاری مدد حاصل کروں۔ ویسے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم آبی جادوگرنی کو ہلاک کرنے اور شہزادی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری شادی شہزادی ماہ نور سے کرا دی جائے گی، جو دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس وقت کوہ کاف میں نہیں ہے۔ نیلم پری کی یہ بات سن کر شہزادہ شاہزیب غصے سے بولا، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ میرا دل ظالم جادوگرنی سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے والی؟ شہزادے، ذرا صبر سے کام لو۔ تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی کہ جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہلاکت کا ابھی وقت نہیں آیا، میں چند دن بعد دوبارہ آؤں گی، تب میں تمہیں بتاؤں گی تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر پری نے اپنے پر پھیلائے اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وعدے کے مطابق نیلم پری جب دوبارہ شہزادہ شاہزیب کو ملی تو اس نے شہزادے کو ایک ہنسری دیکھتے ہوئے کہا، بہادر شہزادہ، جب تم درخت کی کھود میں داخل ہوگے تو تمہیں انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں آئیں گی۔ تم بے خوف و خطرات سے پر سیدھے آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ جب تم 1 میل کا فاصلہ کر جاؤ گے تو تمہیں ایک درخت کے پاس گرد بہت سے سانپ رینگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس جگہ تم اس ہنسری سے کام لینا۔ بانسری بجاتے ہی سارے سانپ مدہوش ہو جائیں گے۔ اس درخت پر ایک پنجرے میں نیلے رنگ کا طوطا بند ہوگا۔ تم پنجرے میں سے اس طوطے کو نکال کر اس کی دائیں ٹانگ مروڑو گے۔ آبی جادوگرنی اپنی ٹانگ پکڑے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ تمہیں خوف زدہ کر کے طوطا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر خبردار تم اسے طوطا کسی قیمت پر نہ دینا، بلکہ اس کے سامنے طوطے کی گردن مروڑ دینا۔ طوطے کے مرتے ہی آبی جادوگرنی مر جائے گی، اس کا طلسم تباہ ہو جائے گا اور شہزادی ماہ نور کی بے ہوشی ختم ہو جائے گی، مگر وہ نیند سے اس وقت بیدار ہوگی جب تم اس کا نام لے کر پکارو گے۔ شہزادے نے پری سے پوچھا، رحم دل پری، یہ تو بتا دو کہ میں شہزادی ماہ نور تک کیسے پہنچوں گا؟ شہزادے کی یہ بات سن کر پری بولی، جب جادوگرنی تباہ ہو جائے گی تو وہاں ریگستان رہ جائے گا۔ تم ریگستان کو شمال کی طرف سے پار کرو گے تو تمہیں چند میل کے فاصلے پر ایک محل نظر آئے گا۔ اس کی ہر شے پر نیند طاری ہوگی۔ جب تم محل میں داخل ہوگے تو شہزادی ماہ نور کو خوابگاہ سے راستہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم ماہ نور کو آواز دو گے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ اس کے جاگتے ہی سارا محل دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔
اچھا میں اب چلتی ہوں، تم پیر کے دن سفر پر روانہ ہو جانا، کسی بھی مشکل کے وقت تم مجھے قریب پاؤ گے۔ پیر کے روز صبح سویرے شہزادے نے اپنے والدین سے اجازت لی اور وہ اپنے گھوڑے پر شمال مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہزادہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جسے چاروں طرف سے بڑے بڑے تنوں اور لمبی شاخوں والے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ شہزادے نے جنگل میں پہنچتے ہی سب سے پرانے درخت کی تلاش کر ایسے درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا اتنا کم سے کم 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا آبی جادوگرنی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی جس پر خطرہ بنا ہوا تھا۔ اس بورڈ کو پڑھ کر شہزادہ 1 منٹ کے لیے رکا، پھر اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو دھمکی دی اور کہا غازی مرد ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور تیزی سے